کلام الہی کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ ہے کون؟ اس کی شان، اس خالق و مالک کا تعارف جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو بچھونا بنانے والا، آسمان سے بارشیں برسا کر تمہارے لیے رزق پیدا کرنے والا، انگوریے پیدا کرنے والا، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، وہ اللہ ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ آسمان بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، زمین بچھانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، بارش برسانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، زمین کے چھاتی سے تمہارا رزق پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب یہ کام صرف اللہ نے کیے، آسمان صرف اللہ نے تانا، زمین صرف اللہ نے بچھائی، بارش اللہ نے برسائی، تمہارا رزق صرف اللہ نے پیدا کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھی نہ گھڑو، اللہ کے پارٹنر نہ چنو، اللہ کا کوئی ساتھی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ سب کچھ جانتے ہو، اپنی ماتھے کی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہ کسی نے آسمان میں حصہ ڈالا، نہ زمین میں، نہ انگوریے پیدا کر، یہ عقل کے دلائل ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو جٹ کی سمجھ میں آنے والی، جو دیہاتی کی سمجھ میں آنے والی، جو ان پڑھ کی سمجھ میں آنے والی، جس کے لیے دنیاوی تعلیم کا ہونا ضروری نہیں، فطرت سلیم ہی کافی ہے اس کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ، اے حقیقی بادشاہ، اے شہنشاہ اعظم، تو کون ہے، تیری شان کیا ہے؟ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، نہ بادشاہت دینے میں کوئی شریک اور نہ کوئی چھیننے میں کسی کا اختیار، نہ تو کسی بابے کے ڈنڈے کھانے سے وزارتیں ملتی ہیں اور نہ بابا جی کے ناراض ہونے سے وزارتیں جاتی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور اگر سمجھ نہ آئے تو اپنی عقل میں یہ جملہ بٹھاؤ، کسی پیر، کسی بابے کے ڈنڈے کھانے سے وزارت عظمیٰ ملتی ہوتی، اس بابا جی کے جو گدی نشین ہیں وہ بھی تو سارے وزیر ہوتے۔ اے بابا بڑا ہی چوڑ ہے، لوکاں نوں تے وزارت عظمیٰ بندا ہے تے اپنے پنگی نشیاں نوں کوئی شے بھی نہیں دیندا۔ اس کے جو مزار کے مجاور بیٹھے ہیں وہ تو کاسہ گدائی لے کر کھڑے ہیں، ہر آنے والے کی جیب کتر رہے ہیں۔ اگر ان بابوں کے ہاتھ میں، ان کے ڈنڈوں کے ہاتھ میں، ان کے تھوکوں اور ان کی پھوکوں کے ہاتھ میں، ان کی تسبیحوں اور منکوں کے ہاتھ میں، ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو اپنے قریبیوں کو تو کسی نہ کسی بڑے عہدے پہ جا کے بٹھا دیتے۔ اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے حکومت دے دے اور جس کو چاہے ایک لمحے کے اندر تخت سے اٹھائے اور تختے پہ چڑھا دے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ عزت دے اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے۔ اللہ کسی سے پوچھ کے کوئی کام نہیں کرتا، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جب چاہے کسی کو حکومت دے دے، جب چاہے چھین لے، جب چاہے عزت دے دے، جب چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہے آپ کے رب کا تعارف، یہ ہے آپ کے الہ کا تعارف، یہ ہے آپ کے مشکل کشا کا تعارف،
یہ ہے آپ کے حاجت روا کا تعارف، یہ ہے آپ کے بگڑی بنانے والے کا تعارف، یہ ہے آپ کو روزی دینے والے کا تعارف، یہ ہے آپ کے داتا کا تعارف۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ منگتے ہیں، وہ سوالی ہیں، وہ فقیر ہے، وہ کلاش ہے، وہ بھوکے ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ اللہ کی عطا سے ان ولیوں کی آنکھ بڑی دور تک دیکھتی ہے، ان ولیوں کی آنکھ میں وہ کچھ آ جاتا ہے۔ آج ایک بابا جی کا کلپ دیکھ رہا میں، کہنے لگا یہ مریض الٹرا ساؤنڈ کروا کے آیا، اس کے پیٹ میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، ڈاکٹروں کو کچھ پتہ نہیں لگا۔ بابا جی کے پاس آیا، بابا کی نظر نے دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ کے اندر 930 کیلے ہیں۔ یہ بزرگوں کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے دیکھ لے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ دیکھیں کہ 930 کیلیں کہاں سے آئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے کینسر جو خون میں ہے اسے تو تلاش کر لیا کہ بھائی اسے کینسر ہے، اور 930 کیلیں انسان کے اندر ہیں، لیکن وہ لیبارٹری بتاتی نہیں ہے، وہ کسی ایکس رے میں نہیں آتی، وہ کسی مشین میں نہیں آ رہی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو طاقت اللہ کے ولیوں کو دی ہے، جو چیز اگر کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی، میں کسی بزرگ بابے کی بات نہیں کرتا، سارے پیروں فقیروں بابے اور بزرگ اکٹھے ہو جائیں، میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر تمہارا کوئی بادشاہ، تمہارا کوئی پیر، تمہارا کوئی پونچی سرکار، کوئی دم والا، کوئی پھونکے مارنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے سامنے یہودیہ نے کھانا لا کے رکھا، زہر سے بھرا ہوا کھانا تھا، میرے آقا کھا لیے، اس کھانے کو کھایا آپ نے، آپ کو اس گوشت کے اندر زہر نظر نہیں آیا۔ تم اپنے پیروں کی بات کرتے ہو کہ بابوں کو اللہ نے اتنی عطا کی ہوئی ہے، یہ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو کسی اور کو نظر نہیں آتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، انبیاء کی جماعت کے بعد دھرتی پہ ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پہنچی ہوئی ہستی نہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا اللہ دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ محمد چکا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے تیرا ایسا جس کے میرے اوپر اتنے احسان ہے، اللہ میں وہ بدلے نہیں چکا سکا، اور اس کا نام ابو بکر۔ آپ کا غلام آپ کو لا کے کھانا کھلاتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، اور پھر کہتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا نہیں، زمانہ جاہلیت میں نے دم جھاڑا کیا تھا، اس دم جھاڑے کی شیرنی مجھے آج ملی، اس کا میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے مبارک منہ میں اس وقت تک انگلیاں مارتے رہے جب تک قے کر کے اپنے پیٹ سے سب کچھ نہ نکال دیا۔ کھانے سے پہلے انہیں پتہ لگا تم اپنے باپوں کو نبیوں اور صدیقین سے بھی آگے بڑھا کر پیش کرتے ہو کہ یہ پیر اپنی نظروں سے وہاں تک دیکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، جہاں نبی کو نظر نہیں آتا، جہاں ابو بکر کو نظر نہیں آتا، جہاں صحابہ کو نظر نہیں آتا۔ یہ شیاطین ہیں، یہ جنات کے پجاری ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ ولی نہیں، یہ شعبدہ باز ہیں۔ شعبدہ باز شعبدے دکھا سکتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتے۔ یہ شعبدے ہیں جو تمہیں دکھا رہے، اور تم ان شعبدوں کے چکر میں پھنس کے اس کو نبیوں سے بھی اونچا مقام دکھا رہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ تمہارے رب کا تعارف ہے۔ وہ داتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔
آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین کے اوپر کوئی ذی روح ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سب کا رزاق، سب کی گود بھرنے والا، جھولیے بھرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، رزق دینے والا، داتا و دستگیر صرف ایک اللہ ہے۔